بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تک نیوز کے پروگرام فن کی دنیا لے کر حاضر خدمت ہوں۔ قاضی راشد آپ کے لیے یہ پروگرام ادبی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی اور تفریحی بنیادوں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ فی زمانہ ادب، تہذیب اور تمدن انتہائی ابتر حالت کا شکار ہے۔ ایک لفظ رومانس استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ روما ہے، اس سے یہ اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے دہقان کا گیت، کسان کا گیت۔ جب ایک کسان اپنے کھیتوں کھلیانوں میں گنگناتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی سرزمین کی، اپنے وطن کی، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کی بات کرتا ہے، وہ سبزہ اور ہریالی کی بات کرتا ہے، پرندوں کی اور پرندوں کے نغموں کی بات کرتا ہے، بلکہ اولیاء کی بات کرتا ہے، بلکہ صوفیاء کی بات کرتا ہے، بلکہ جنگجوؤں کی بھی وہ بات کرتا ہے۔ وہ تذکرہ کرتا ہے اس مٹیار کا جو اس کے دل میں بستی ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے ان گیتوں کا جو ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہماری اس دھرتی، ہماری اس وسیب سے جڑے فنکاروں کو اور سچے فنکاروں کو پیش کیا جائے۔ شاعری اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے۔ لیا کے مشہور شاعر نسیم لیا نے کہا تھا، مہکا ہے شہر میرے تشخص کے عطر سے، حالانکہ تو پلا ہے گلابوں کی گود میں۔ آج ایک مہکے ہوئے تشخص کے مالک عطا محمد عطا، جن کا تعلق سرزمین کوٹ سلطان سے ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطا محمد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سچا فنکار کن کن مراحل سے گزر کر لوگوں تک اپنا ہنر اور اپنا فن پیش کرتا ہے۔ عطا محمد صاحب، اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ یادداشتیں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاضی راشد صاحب، اپنے اتنے خوبصورت انداز میں تمہید پیش کی اور مجھے نہ چیز کا تعارف کروایا۔ تو قاضی صاحب، بچپن کا نہ پوچھیں، میرا بچپن سادہ نہیں بلکہ انتہائی سادگی میں گزرا۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، میں نے نیا جوتا فرسٹ ایئر پہ پہنا۔ کتابیں میں نے کبھی نئی نہیں خریدی تھی۔ لوگوں کی جو اگلی کلاس پاس کر لیتے تھے ان سے کتابیں لے لیتا تھا۔ کپڑوں کی یہی حالت تھی۔ بابا فوت ہو گئے تھے، اماں حضورہ نابینا ہو گئی تھی، سب سے چھوٹا میں تھا، بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی، بڑے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی، بے روزگاری تھی، کہ راضی اللہ نے دیا ہوا تھا لیکن ناقابل کاش تھا۔ یہ سر کس سن عیسوی کی بات ہوگی؟ سر ایکسکیوز می، کس سن کی بات ہے یہ سر؟ سر یہ میرے بچپن کا آپ نے پوچھا ہے تو میں بچپن بتا رہا ہوں۔ 1960 یہ 70 کے ہوگی لگ بھگ۔ نیئر اباؤٹ 70 کے پیٹے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یعنی انتہائی غربت تھی۔ غربت نے ہمیں اچھے انداز میں جتنا دبوچ سکتی تھی اتنا دبوچا ہوا تھا۔ تو خیر، اماں نے ہمت نہیں ہاری، اس نے مجھے اسکول بھیجا، میں پڑھتا رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، چوتھی جماعت میں ایک دن مجھے استاد محترم ستار چودھری صاحب تھے، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے، کچھ چھوٹی سی غلطی پہ مجھے پھینٹی لگائی، تھوڑا سا انگلی میں پین اٹھا اور سوجن بھی ہو گئی۔ تو مجھے بہانہ مل گیا، میں نے گھر جا کر اماں حضورہ کو بتایا کہ اماں جی میں نے پڑھنے نہیں دینا، یہ دیکھو میری انگلی کی یہ حالت ہے۔ تو اماں اتفاق کر گئی۔ ظاہر میں سب سے چھوٹا تھا اور بہت پیارا تھا اماں کو۔ تو اگلے دن میں نے اپواس پہ روٹین، ہمارے کو 3 4 بھیڑیں تھی، ان کو لیا اور کھیت میں چلا گیا۔ تو دیکھا لشکر جرار میری طرف رواں دواں ہے۔ میں جس حالت میں تھا، جہاں کھڑا تھا، حالانکہ دھوتی پہنی ہوئی تھی، تو اس لشکر نے مجھے دبوچا اور ٹنگو ٹانی کر کے مجھے گھسیٹ کر سکول تک لے گئے۔ آپ کے ہم جماعت تھے وہ؟ میرے ہم جماعت تھے وہ۔ استاد محترم جو بعد میں میرے سسر بنے، باہر گول محمد صاحب کے بھیجا ہوا ٹولہ تھا۔ تو خیر،
خدشہ تھا کہ مجھے ماریں گے، لیکن انہیں مارا نہیں۔ شفیق استاد کی طرح، شفیق باپ کی طرح انہوں نے میری پھر رہنمائی فرمائی۔ بس وہ آخری دن تھا میری تعلیم سے بغاوت کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ جی تو دیکھیں ہمارے ناظرین اس حقیقت سے، اس تلخ حقیقت سے آشنا ہوئے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، اور اتنی سختیاں، اتنی صعوبتیں، اتنے مصائب برداشت کیا تھا محمد عطا صاحب نے۔ اب آتے ہیں ان کے فن کی طرف، ان کے ہنر کی طرف۔ عطا صاحب، ڈاکٹر خیال امروئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ شاعری کی جو مروجہ حیتیں ہیں، ہمارے ہاں جو موضوعات کثرت سے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کتنے اوچھے سے تخیل پہ ہے بنیاد غزل، کتنے اوچھے سے تخیل پہ ہے بنیاد غزل، حسن عشق ناکام رہے حسن مچلتا جائے، ایسے قاتل کو کس اعزاز کا تمغہ بخشیں، قتل پہ قتل کرے ہاتھ بھی ملتا جائے۔ تو آپ کا غزل کا تصور، آپ غزل میں کن کن موضوعات پہ لکھتے ہیں، تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں قاضی صاحب، میرا یہ ذریعہ پہ لکھا ہوا شعر ہے: چاند سے آگے کی منزل میں ہے وہ کھویا ہوا، اور ہم الجھے ہوئے ہیں زلف پیچا میں ابھی۔ واہ، تو میں جو کرب کسی اندھیرے کے ہوتے ہیں، وہ کرب میں نے خود جھیلے ہوئے ہیں، خود گزرا ہوں۔ ایک تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بندہ تصوراتی دنیا میں کھو جاتا ہے، اور پھر قلم اٹھاتا ہے اور پھر لفظوں کے موتی بکھیرتا ہے۔ ان کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ، میں کوئی انکاری نہیں ہوں، لیکن میں ان مصائب سے، ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے خود گزرا ہوں۔ اگر سر آپ سے اب پوچھا جائے، میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وسیب کے سارے دکھ کسی جگہ اکٹھے دیکھنے ہیں تو وہ عطا میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ماضی کی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں۔ تو اس لیے میں نے تو صرف ایک پیرائے اظہار ڈھونڈا، غزل کو پیرائے اظہار بنایا۔ غزل یا شاعری میرا مطمع نظر نہیں ہے۔ میرا مطمع نظر ہے اپنے افکار کو کسی نہ کسی شکل میں بیان کرنا۔ وہ شکل مجھے غزل نظم اچھی لگی تو میں نے اس کو اختیار کر لیا۔ جی سر، تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کلاسیکی اور جدید شعراء میں سے کون کون سے آپ کے پسندیدہ شعراء ہیں، تو آپ کون سے دو نام بتائیں گے؟ سر کلاسیکی میں مجھے میر بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی، میر کی وجہ پسندیدگی؟ میر صدقی ہے میر میں، اور ابلاغ ہے، پیرایا اظہار ان کا بہت خوبصورت ہے، دل نشیں ہے۔ جی، اور جدید شعراء میں سے کن کو اور ویٹیج دیں گے؟ جدید شعراء میں مطلب جو حال میں چل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تو میں خیر ابھی کچھ نہیں کہوں گا، جبکہ احمد فراز نے مجھے خوب متاثر کیا۔ واہ، اسی طرح میرے اپنے استاد محترم شاعری کے ظہور احمد فاتح صاحب جی، قادر الکلام شاعر ہے، میں ان سے متاثر ہوں، بالکل۔ بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں سر آپ کے فن کی طرف۔ دوستو، آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح ایک شاعر، ایک سخنور اپنے کلام اور اپنے زور بیان کے ذریعے سے پڑھنے والوں تک ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا منہج جو ہے وہ لے کے آتا ہے جس سے معاشرے میں اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور تفریح طبع کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ تو عطا صاحب، آپ نظم اور غزل اور سرائکی اور اردو دونوں میں بیک وقت ایک شتر سوار سخن ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کا اردو کلام جو ہے، کوئی نوجوان نسل کے لیے ایسی غزل یا ایسی نظم جو آپ پیش کرنا چاہیں۔ جی بالکل، میری پہلی جو یہاں غزل ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ جی ارشاد سر۔ تو میں ضرور تھوڑا سا ڈھونڈنے میں مجھے ٹائم لگے گا۔ تو اس طرح یہ جو شاعری ہے غزل ڈھونڈ لی اس گئی، میں دریافت ہو گئی سر۔ بالکل سر۔ پرانے قصے، پرانی باتیں نئے زمانے میں پاس رکھنا،
नकूश उल्फत संभाल रखना, कलम को आलम शनास रखना, कभी ना रोशन ख्याल बनकर हकीकतों से किनारा करना, सितारे गर्दिश में आ भी जाए तो खून के रिश्तों की आस रखना, और जदीदियत के परिवशों में मिलेंगे तुमको नवाबी पैकर, वफा के पैमान जिनसे बांधो उन्हें करीने के आस रखना, कदम कदम पर लहू मिलेगा जहां हवादिस की जद में होगा, जो हादिसों में भी काम आए बदन पे ऐसा लिबास रखना, खिजा रसीदा से मौसमों को करे जो सरशार नगमगी से, हमेशा उनका ख्याल रखना, उन्हें सुपुर्द हवास रखना, और दिया है दर से खुलूस मैंने इसे कभी तुम भुला न देना, जफा के निस्तर न तुम चुप होना, सुखन की सच पर असास रखना, वफा की उम्मीद यूं भी कम है अगर मुयस्सर भी हो कहीं से, अता खुशी को भी राज रखना, बना के चेहरा उदास रखना। वाह, जो हादसों में भी काम आए बदन पे ऐसा लिबास रखना। तो ये उर्दू शायरी, और इसके बाद हम देखते हैं कि अता मोहम्मद अता साहब ने जो सराइकी शेर व सुखन की दुनिया है उसमें मैंने देखा है, मैंने आपको सुना है, काफ़ी अरसे से आपकी शायरी से जुड़ा हूँ मैं, कि बिलखुसूस जो हमारी रोही है, हमारी जो पुरानी मिटती हुई रिवायात हैं, सकाफ़तें हैं, थल है, टीले हैं, रेगज़ार हैं, छेड़ू है, मुरली है, और जो देगें पकती थीं और जो मज़ारों पे मनतें और मुरादें मानी जाती थीं, उनके हवाले से आपने बड़ा एक खूबसूरत, जिसको कहते हैं ना कि मुरक्का नक्शा खींचना। तो आप कोई अपनी सराइकी की नज़्म या गज़ल पेश करना चाहें? हाँ सर, बिल्कुल सुना होगा। अच्छा ना, एक थोड़ा सा मैं एक यहाँ इस खूबसूरत मौके पे आपकी मौजूदगी में मैंने सराइकी के जो थोड़े पुराने अल्फाज थे, क्योंकि मैं मेरी घरों में एक देहात में हुई है जी। मैं सराइकी लफ्ज़ों के साथ जुट रहा हूँ, बुजुर्गों के साथ जुट रहा हूँ, तो मुझे सराइकी आज भी मैं जब सराइकी बोलता हूँ तो पता नहीं चलता कि मैं किसी देहात से उठकर बोल रहा हूँ या पढ़ा लिखा सराइकी बोल रहा है। मैं सराइकी को सराइकी करके बोलता हूँ, उसमें इंग्लिश के अल्फाज नहीं लाता, कोशिश करता हूँ उर्दू के अल्फाज छांट देता हूँ ताकि सराइकी सराइकी ही रहे। तो मेरी गज़ल, मेरी नज़्म एक मुग़ालता दोस्तों को हुआ और ये बात मेरे कानों तक आई कि मैं कोई मतरूक अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पुराने लफ्ज़ों को जो खूबसूरत थे, गिरे पड़े थे, मैंने उनको थोड़ा उजाला है, साफ करके उनको अपनी गज़ल में जगह दी है, तो अब वो यहाँ बड़ी रोशनी दे रहे हैं, चमक दमक रहे हैं जी। तो थल दी मस्जिद सुन पई थींदी बेट दे दीवे बाल, वाह, थल दी मस्जिद सुन पई थींदी बेट दे दीवे बाल, ना कोई तितर दाहे टावा ना हरणी दी चाल, वाह, और ऐठे थी गए अंदर वके जीवे कोई जरदार, छटू दाने जम्मे फूकल ए हालत हर साल, और हिलदे नरगे दे विच बच्चा जोर दा चीका मारे, हिलदे नरगे दे विच बच्चा जोर दा चीका मारे, करके कुकड़ कुरक दी मारी कोई नहीं सुनदा गाल, और दरियावां दी सीड़ ते उत्ते घुम्या कच्छू नचन, थल दे सीने दे विच दफन हीरे मोती लाल, उठो जागो चाओ डांगा जुल्म दे पिछो लगूं, उठो जागो चाओ डांगा जुल्म दे पिछो लगूं, सुन सुन हक देवण दियां गाली थी गए चिट्टे वाल, और तू बेईमान दी झोली दे विच बुझकर दे के वड़ वंज, तू बेईमान दी झोली दे विच बुझकर दे के वड़ वंज, गाला भोला बन के अतू पट सीने दे वाल, थल दी मस्जिद सुन पई थींदी बेट दे दीवे बाल, ना कोई तितर दाहे टावा ना हरणी दी चाल। वाह, थल दे सीने विच दफन हीरे मोती लाल। तो ये थे अता मोहम्मद अता साहब, जिन्होंने अपनी शायरी से एक नया जहान तराशीदा है। तो ये जहान तराशीदा हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को इनकी किताब हथेली पे चांद में भी नज़र आएगा। तो इसके साथ ही इस प्रोग्राम को हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं।
تو اگلی جو ہماری کڑی ہوگی اس میں انشاءاللہ ایک نئے فنکار کے ساتھ، ایک نئے سچے فنکار کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.